پہلے پاک کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی عبادت کی ہو؟ بھائی شیخ صاحب مجھے بتاؤ یار, شیخ صاحب مجھے بتاؤ, مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب, رؤوف صاحب کٹ گئے جی, رؤوف صاحب کٹ گئے جی. آج تک کسی رؤوف صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے, کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا, بت پرست ہے بھائی, بت پرست ہے, بت پرست ہے, بت پرست ہے بھائی, کہا جا سکتا ہے. ہاں جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں, آج تک آپ نے دیکھا سابقہ ہندو, سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا کیونکہ وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو اس کے ساتھ میں ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے بھائی, نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے جو ان کے صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک بت پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے, عمر گزر گئی ہے, وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے, بتخانہ جاتے ہیں روزانہ, ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل نہیں, ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا, اس میں سے 1-2 کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو سابق مثلا بت پرست کو اس کو کیا ملا ہے؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ دکھائیں نا, صرف عمر پہ ہی فضل کرنا چاہے اس کو نہیں, مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ, مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 خط میں کیا اور ان کو اللہ کا. اور پھر دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے, اخلاق نہیں ہے اس شخص کا, ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فضل غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فضل غلیظ تھا, بد اخلاق کو نبوت دیا. ایسا نہیں او بھائی, وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہے تھے کہ فضل غلیظ نہیں ہے. صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی لکھتا ہے. آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے, واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر, عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا, موافقات عمر, اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے, میں یہ دیکھو, میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں ہے. ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں موافقات, اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بے احترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے, میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا, کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یدخل علیک البر والفاجر, آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں, فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول, اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں, اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب, تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب, دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے, شاب دار الصدیق ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے سر شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے, فدعاه فاكل, اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي,
تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فیکن ما رأتکن عین. اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ. اگر یہ شخص، رسول اللہ بھی نہیں بولا، لو اطاع فیکن، اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا، آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا، ما رات کو عین، آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو، ان کی اپنی حدیث ہے، ما خلق اللہ تعالی اغیر منی، کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورتوں، ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا تو آپ لوگوں کو کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب، تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ ایک اور حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4795. خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. حجاب آ گئی تھی تو سودا وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا، گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے. وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وکانت امرأۃ ما ضرب الحجاب، حجاب بھی واجب نہیں ہوا، معاف کیا، حجاب بھی واجب نہیں ہوا، نہیں حجاب بعد ما ضرب الحجاب، حجاب نازل ہونے کے بعد، معاف کیجیے، حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو ہوتا ہے، وہ سودا نکل گئی کسی کام سے، وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأۃ جسیمہ، اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها، جو بھی ان کو جانتی تھی، پہچان جاتی ہے، وہی یہ سودا ہے، ان کے چلنے کے انداز سے، ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین. کہا کہ اے سودا، تو ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہم سے پوچھتا نہیں، تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے، اس کی بیٹی تو نہیں نا، کسی اور کی بیوی ہے، کس نے اس کو حق دیا؟ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ خطاب کریں؟ کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی، نہیں شیخ صاحب اجازت، اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے، فلانیہ تو جو باہر نکلتی ہے نا، تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے، سب لوگ دیکھ، تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بےغیرتی کا مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ سید کو اپنایا ہے، کیا سمجھا ہے؟ پردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی، یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی، یہ نبی کی توہین ہے، ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں نا. قرآن میں آیت جو تھی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے، کیسے کی ہے؟ عبداللہ یہ سب جھوٹ ہے نا، عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہ عائشہ اور عمر، کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے، عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے، نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا، جنگوں سے بھاگ گیا. انہوں نے فضائل جو بنا دیا نا، ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57، اجازت ہے، عائشہ کی وفات سنہ 57، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال، ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں، اور بھائی نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے ہیں، تو ان کو سنا دینا کہ بھئی فلان آیا، عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی، فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا، تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے. یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں، ان کے شخصیت کے خلاف ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، عمر ان کو سکھا رہے ہیں، اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے. بھائی آپ کے موجودگی میں، آپ گھر میں موجود ہونا، آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا امید ہو جاتا ہے، اور اب یہی رائے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، کیا فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. مشورہ نہیں کیا، خبر دیا ہے، خبر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مشورہ نہیں کیا، اللہ نے مشورہ کیا. دیکھو یار یہ حالت ہے ان کی، اللہ نے مشورہ کیا. اللہ نے مشورہ کیا. آپ کو اجازت ہے جی آدم خلق کرو، اچھی بات ہے، چلے بنا لیتا ہوں، آدم بنا لو ہے جی، اللہ نے مشورہ کیا. وہ فرشتوں نے کیا کہا، اے اللہ یہ زمین پر کون ریزی کریں گے، کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے ہیں؟ وہ خود خواہش مند تھے نا خلیفہ بننے کی. خلیفہ خلافت بڑی مقام ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے، وہ خواہش مند تھے کہ ہمیں بنایا جائے، آدم کو نہ بنایا جائے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، دیکھو شیخ صاحب، آپ نے سوال کو دیکھو کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کوئی شخص کسی کے گھر جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی بیوی کے حجاب پہ اعتراض کرے، یہ شوہر کے لیے مرنے کا مقام ہے، شوہر کی بے عزتی ہے. اور پھر کہہ دے ہاں یہ میرا مشورہ نہیں مانتا،
اگر یہ مانتا تو بھئی آپ کو کوئی بغیر حجاب کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو لازمی بات ہے کہ یہ مرد سے زیادہ بغیرت ہے. اس مرد کی غیرت نہیں ہے، اس کی غیرت ہے. اور یہ کس کے متعلق کہا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو یہ روایتیں جو ہیں، عمر کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ سے موافقت کی، اللہ نے میری تائید میں آیت نازل کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے تھے، زیادہ غیرت مند. اصل واقعہ کیا ہے؟ نزول حجاب کا دیکھو اصل واقعہ، یہ سب جھوٹ تھا کہ بھئی ان کی وجہ سے اللہ نے نازل کیا. ہاں، اصل واقعہ ادب مفرد میں بخاری میں جو روایت کی صحیح سند کے ساتھ، یہ زینب بنت جحش کا واقعہ ہے، وہ کافی طویل ہے، اس میں عمر کا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجاب نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ عمر کے نسائی کا کچھ ہے نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے نازل کیا، یہ غلط ہے. اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ منافق کا سردار، تو اس سمے میں حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ جانتے نہیں کہ یہ منافق ہے، مگر عبداللہ بن ابی کا لڑکا صحابی. اور یہ فضیلت سمجھ رہے ہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے حتمی کتاب ہے. قمیص پکڑ کے کھینچا ہے نا، قمیص پکڑ کے پیر کھینچا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور بھائی جو نبی دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکتی، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا. رسول یہ عقیدہ آپ سن لو، اس وقت بھی نہیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی. شیعہ حدیث میں جو آپ سن لو، شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا. اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے. ٹھیک ہے نا، وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہمارے جو احادیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے. نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، اب ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو عمر بن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا. اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا، سینے سے سینے ملا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر پیچھے سے جا دیکھیں، یہ نہایت بدتمیزی ہے اور بے احترامی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے. پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیص کھینچی ہے. کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے، دکھا دوں قمیص کھینچی ہے اس نے، قمیص یا لباس جو بھی تھا. روکا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، آپ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیص دی تھی. ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا. دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین ہو، نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے توہین ہے، اس عالم دین کے لیے. نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا. ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. دیکھو بخاری چاپدار ہے تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269. اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے، اور عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا، فلان فلان فلان. وہ صحابی، وہ مخلص آدمی تھے. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. عمر ابن خطاب نے، یہ حدیث نمبر 1366 ہے،
جب عبداللہ ابن ابی کا یہ عمر بن خطاب خود راوی ہیں گئے نماز پڑھانے کے لیے جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے وثبت الیہ میں ان پر اچھل پڑا میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب میں ان کی طرف اچھل پڑا میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا آپ اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی وہ صحابی رو کے آیا تھا وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سن لو ہمارا باپ منافق ہے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے وقال اخر عنی یا عمر پیچھے ہٹو عمر مجھ سے پیچھے ہٹو مجھے نماز پڑھانے دو فلما اکثر تو الیہ تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا مجبور ہو گئے رسول انی خیر تو فختر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھوں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی اچھا اب سن لو دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا لبوس کا لباس پکڑ کے کھینچا یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نماز پڑھانے کے لیے فقام عمر بن عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے سے گئے اس کپڑا پکڑ کے کھینچا کیوں یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ یہ تو حرام ہے آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے اور جو قید ہے کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب یہ منافق ہے یہ منافقوں کا سردار ہے پیغمبر کو نہیں پتا تو اللہ نے قرآن آپ اس کی آیت جہاد جا کر بھائی پیغمبر کو نہیں پتا آپ مجھے بتا نہیں پتا تھا اس میں نہیں پتا تھا پیغمبر کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے یار اس میں مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں تو یہ کیوں کہہ رہا کہ پھر نماز کے بعد ٹھیک ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ ابھی سن لیں یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے حلال حرام وہ سکھائیں گے ٹھیک ہے نا چل تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں اللہ نے منع کیا یہ کیوں کہہ رہا ہے تو پھر تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی نہیں ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہا ہے کہ حرام ہے آپ پر ہاں اسی لیے تو ان کا مقام اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہہ اس کی عقیدہ یہ ہو اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں مجھ پر ان کا روکنا ضروری ہے ان کو ہدایت دینا ضروری وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے نہیں وہ ہدایت نہیں وہ منافق ہے اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں پتا صاحب شریعت کون ہے پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس نے صاحب شریعت کون ہے آپ فیصلہ کریں بھائی اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا ٹھیک ہے نا سوائے جبرائیل وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کر تھا نا تو عمر کون ہے بھائی یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں ٹھیک ہے نماز اور حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے تو یہ عمر ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں حرام نماز پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا حرام نماز نہیں اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے فاخذ عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ اور تو اس پہ